لوگوں میں سے ہے۔ دیکھیے کہ ان آیات میں ہاروت اور ماروت کا ذکر آیا ہے، تو ہاروت اور ماروت کون تھے؟ اس کے متعلق ابن کثیر ان کے متعلق تفصیلاً تحریر فرماتے ہیں کہ ہاروت ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہیں۔ تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے ان کان لہ اخوۃ میں، یا اس لیے جمع کیا گیا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سر فہرست دیا گیا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہی ٹھیک مطلب ہے، اس کے سوا کسی اور معنی کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابع داری کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے۔ اے یہودیو، تمہارا خیال جبرائیل اور میکائیل کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی اسے اس طرح پڑھتے تھے وما انزل علی الملکین داؤد و سلیمان، یعنی داؤد و سلیمان دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے اس کا زبردست رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں معنی میں الذی کے ہیں، اور ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے، لہٰذا ہاروت ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو بجا لا رہے ہیں۔ ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ جنوں کے دو قبیلے ہیں، یہ ملکین یعنی دو بادشاہوں کے۔ اب ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک بسط و طول کے ساتھ مرفوع حدیث بھی آئی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے دیا، دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعے اپنے حکم و احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرا کو ان کی آزمائش کے لیے حسین عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ دونوں مفتون ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نشہ میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کیا۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردوے، ابن جریر، عبدالرزاق میں حدیث مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ ابن مردوے کی روایت
روایت میں یہی ہے کہ ایک رات کو اثنا سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ کیا زہرہ تارہ نکلا؟ اس نے کہا نہیں۔ 2-3 مرتبہ سوال کے بعد کہا اب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے لگے اس سے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ نے کہا حضرت ایک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث سنائی، لیکن یہ بھی غریب ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچھ منقول ہیں۔ بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی، اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ انہوں نے سکھا دی، یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی۔ بعض مرفوع روایتوں میں بھی یہ ہے لیکن وہ غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جن سے خطاؤں کا سرزد ہونا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذابوں کو اختیار کر لو۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا، چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں قتل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی، اور یہ حکم بھی تھا کہ حکم عدل کے ساتھ کریں۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا، اور 2 کی آزمائش ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیاوند ہے۔ اس عورت کا نام عربی زبان میں زہرہ تھا اور لبتی زبان میں اس کا نام بےدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتا دیا، چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا۔ الغرض ہاروت ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، جیسے مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو عالیہ، زہری، ربیع بن انس، مقتل بن حیان وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین۔ اور متقدمین اور متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے نقل کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط و تفصیل ہے
بس ہمارا ایمان ہے کہ قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ مسند احمد بن حبان، بیہقی وغیرہ کی مرفوع حدیث، حضرت علی، حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ کے موقوف روایات، تابعین وغیرہ کی تفاسیر وغیرہ ملا کر اس واقعے کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے، نہ اس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے۔ پھر ظاہر سے بجا ہٹ اور تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔